یہ ماہ مقدس رمضان کا مہینہ تمام مسلمانوں کی امید کا مرکز آ چکا ہے، اور یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے گناہوں کی بخشش کا پروانہ لے کر آیا ہوا ہے، اور یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں ہر مسلمان اپنے نفس کی صحیح اصلاح کی کوشش کر سکتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے، اور جو صبر و شکر کا مہینہ ہے، اور جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر اس مہینے کی دوسرے فضائل بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اولہ رحمہ واوسط مغفرہ وآخر عتق من نار، یعنی ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اول عشرہ رحمت ہے اور بیچ کا حصہ بخشش کا ہے، اور رمضان کے آخری 10 دن کے حصے میں دوزخ سے آزادی ہے۔ محترم سامعین مکرم، سال بھر میں ایسا کون سا مہینہ بابرکت ہے جس میں اللہ کی رحمت، مغفرت اور نجات یعنی دوزخ سے رہائی، ان تینوں چیزوں سے فیضیاب ہونے کا موقع اللہ کے بندوں کو مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت پر کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے بندے پر کیسی ہوتی ہے؟ تو چلیے اللہ کی رحمت کے متعلق ہم یہاں پر گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مغیرہ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے پروردگار، جنت والوں میں سب سے کم درجہ والوں پر تیرا رحم کس قدر ہوگا؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں حساب و کتاب کے بعد سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اتنے میں ایک آدمی جنت کے قریب والے علاقے میں بیٹھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جب تم دنیا میں بھیجے گئے تھے اس وقت تم نے بڑے بادشاہ کا بھی ذکر سنا ہوگا، اور اس کی زندگی سے تم کبھی متاثر بھی ہوئے ہوگے، ایسا کوئی قصہ تو بیان کرو۔ تو وہ فرمائے گا کہ اللہ، میں فلاں بادشاہ سے بہت متاثر تھا، اس کی بہت بڑی سلطنت تھی، اس بادشاہ کو طرح طرح کی نعمتیں حاصل تھیں، تب میں سوچتا تھا کہ کاش یہ نعمتیں اور لذتیں مجھے بھی مل جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس بادشاہ کا تم نے ابھی ذکر کیا اور جو نعمتیں اس کو مل رہی تھیں، اگر وہ نعمتیں تم کو مل جائے تو کیا تم راضی ہو جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، میں وہ نعمتیں پا کر ضرور خوش ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ اچھا، تم جس بادشاہ کا تم نے ابھی ذکر کیا ہے اور اس کی جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اگر اس سے 10 گنا زیادہ نعمتیں میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ جنت کا سب سے کم تر آدمی، جس کو سب سے کم تر درجے کی جنت میں نعمتیں ملیں گی، وہ وہی شخص ہوگا۔ تب موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے اللہ، جب کم تر درجے کی نعمتیں جن کا یہ حال ہے، تو جو آپ کے پسندیدہ بندے ہوں گے جن کو اعلیٰ درجے کی نعمتیں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا؟
जवाब में अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ऐ मूसा, जो मेरे पसंदीदा बंदे होंगे उन पर मेरे फजल व करम से जो चीजें अता की जाएंगी उनको मैं अपने हाथों से बनाकर उनके लिए मैंने हिफाजत से रख दी है। उनमें से वो चीजें ये है कि जिनका कुरान में यूं जिक्र किया गया है कि वो नेमतें ऐसी हैं कि आज तक किसी आंख ने नहीं देखी और आज तक किसी कान ने उसका जिक्र नहीं सुना और आज तक किसी इंसान के दिल पर उस नेमत का ख्याल भी नहीं गुजरा। ऐसी नेमतें मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। सामईन हजरात, जरा गौर फरमाइए कि अल्लाह ताला खास बंदों को ऐसे इनामात अल्लाह के अता हो रहे हैं, हासिल हो रहे हों, और फिर रमजान के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और उसका बदला खुद मेरी जात से है। तो मुसलमान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फर्ज रोजे रखने का एहतमाम करते होंगे। उन पर अल्लाह की जानिब से किन किन रहमतों का और नेमतों का नुज़ूल होता होगा। अगर तुम अल्लाह की रहमतों और उसकी नेमतों को गिनना चाहो तब भी अल्लाह की रहमतों और नेमतों को गिन नहीं सकते। और कौन शख्स ऐसा होगा जो अल्लाह की इस कदर रहमतों और नेमतों से दूर रहना पसंद करेगा। अरे जो अल्लाह ताला इंसान के जिंदगी भर के रिस्क का वादा कर रहा है, वही अल्लाह अपने बंदों से ये तकाजा करे कि तुम पर 1 महीने के रोजे फर्ज किए गए हैं, तो क्या हम अल्लाह के बंदे होने का सबूत देना नहीं चाहेंगे? और अल्लाह के बंदों को चाहिए कि रोजे की हालत में हर गीबत, गैर शरई आदतों से परहेज करें। ताजुब होता है ऐसे मुसलमान पर जो महीना भर रोजे की हालत में भूख और प्यास बर्दाश्त करके खुश हो जाते हैं, मगर वो लोग गीबत, हसद, चुगलखोरी, झूठ से परहेज नहीं करते। बड़ा ताज्जुब होता है उन पर कि वो लोग रोजा रख कर खाना तो नहीं खाते मगर दूसरे भाई की गीबत करके मुर्दार का गोश्त खाते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे और भूखा रहे। हजरात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब और मंशा भी यही है कि रोजेदार ने जहां रोजे की हालत में खाना पीना छोड़ दिया है, तर्क कर दिया है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो झूठ और गीबत और दूसरे गुनाहों को भी छोड़ दे। रोजे का मतलब यही है कि हमको रोजे की हालत में अपने जिस्म के तमाम हिस्सों को गैर शरई हरकतों से बचाना है। हजरात मोहतरम, रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है कि जिसकी सहरी का वक्त नूरानियत से भरपूर और जिसकी इफ्तार में भी बरकत। रमज़ान के महीने का ऐसा कौन सा अमल है जिसमें अल्लाह की रहमतें अपने बंदों पर नहीं होती? और अल्लाह ताला का ये फरमान है कि तुम पर रोज़ा इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो परहेजगारी का ये आलम है कि रोजेदार हालत रोजे में चाहे तो सबसे छुपकर खा पी भी सकता है, मगर रोजेदार को हर घड़ी ये ख्याल रहता है कि मैं खा पी रहा हूं तो खुदा मुझे देख रहा है, मैं अगर नहीं भी खा रहा हूं तो खुदा मुझे देख रहा है। इस परहेजगारी को अल्लाह का बंदा हमेशा के लिए अपना ले तो जरूर उसमें परहेजगारी पैदा हो जाएगी। यही तकवा है जो रोजे की बदौलत इंसान को अता किया जाता है। मेरे दीनी भाइयों, बेशक खुदा की जन्नत के इर्द गिर्द और अतराफ आजमाइश के कांटे हैं, उन्हें फूल बना दिए जाएंगे। फिर यही इबादत जिसके करने में कोई शख्स तकलीफ महसूस कर रहा हो
وہ شخص انہی عبادتوں میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے کہ یہ مقدس مہینہ آتے ہی تمام مسلمانوں میں یہ احساس جاگتا ہے کہ وہ بس اب اللہ کی عبادت کی طرف لپک کر چلے جائیں۔ اسی احساس کو مسلمان کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے۔ گناہ کو چھوڑنے میں اور عبادت کی ریاضت میں شروع میں ضرور تکلیف محسوس ہوتی ہے، مگر یہی تکلیف کو محبت کے رشتے کے نام اگر دیا جائے تو ساری تکلیفیں راحت میں بدل جاتی ہیں۔ دیکھیے ایک ماں ہے اور اس کا چھوٹا بچہ ہے۔ سردی کی رات میں ماں اپنے بچے کو رضائی میں لپیٹے ہوئے سو رہی ہے، اتنے میں بچے نے پیشاب یا پیخانہ کر دیا۔ اب وہ ماں اس گرم رضائی کو چھوڑ کر ٹھنڈی کڑکتی ہوئی سردی میں اس کا بستر اور کپڑے ٹھنڈے پانی سے دھو رہی ہے۔ ایسی کڑکتی سردی میں اپنی نیند حرام کر کے ٹھنڈے پانی سے یہ کام کرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن وہ ماں یہ سب کچھ کرتی ہے اور وہ یہ تصور رکھتی ہے کہ یہ ساری تکلیفیں میں اپنے بچے کے لیے برداشت کر رہی ہوں، اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے برداشت کر رہی ہوں۔ اب اگر کوئی شخص اس عورت سے کہے کہ تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، راتوں کی نیند حرام کرنی پڑ رہی ہے، سردی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بجائے تجھ سے یہ تیرا بچہ چھن جائے تو تجھے ان تکلیفوں سے راحت ملے گی، تو وہ عورت کہے گی کہ میں ہر تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا بچہ مجھ سے نہ چھینا جائے۔ وہ کیوں ایسا کہے گی؟ کیونکہ اس عورت کو اس بچے سے محبت ہے، اور اس بچے کی محبت کی خاطر وہ سخت سے سخت تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ اس تکلیف میں اس کو راحت ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب کسی بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی راہ میں اپنے نفس کی خواہشات کو کچلنے میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ ساری دنیا دن بھر کھا پی رہی ہو اور وہ اللہ کے حکم سے کھانا پینا چھوڑ دے، کون عمل کرے گا ایسا؟ وہی جس کو اللہ سے محبت ہو۔ اور اسی طرح رمضان کے ہر تکلیف بھرے کانٹوں کو اللہ اپنے بندوں کے لیے پھول بنا دیتا ہے اگر وہ کوشش کا پہلا قدم اٹھائے، اور ایسے ہی بندوں کے لیے آخرت میں اللہ راحت بھری زندگی عطا کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے، جو زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا جو 4 دن کی زندگانی ہے، یہاں اللہ کی خاطر تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر ہم اپنے نفس کو کچلنے کی کوشش تو کریں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کے لیے ہمارے اندر اس ماں کی سی محبت پیدا اللہ کرے جو محبت اس کے بچے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ اللہ کی محبت کی خاطر ہماری ہر تکلیف ہمارے لیے راحت بن جائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو روزے فرض ہیں وہ کسی سے نہ چھوٹنے پائیں۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ تو ہماری اس محبت کو قبول فرما کہ تیرے حکم پر ہم دن بھر کھانے پینے سے رکے رہے، ہماری عبادتوں کو، نماز، روزوں، صدقات، خیرات کو قبول فرما، ہم سے برائیوں کو دور فرما، اور اس مقدس مہینے کی عبادتوں کے بدلے میں ہمیں زمینی اور آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہم پر تیرا دیدار آسان فرما۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف الرحیم۔